الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. کردار کا یہ حال کہ صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال کہ صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن. صاحب صدر گرامی قدر ذی وقار اساتذہ اکرام اور گلستان محمدی کے مہکتے اور مسکراتے ہوئے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ کے سامنے جس موضوع سخن پر اپنے ہونٹوں کو جنبش دینا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں پہلو جسے اخلاق حسنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بے مثل و بے مثال تمام اسلامی اور انسانی اوصاف حمیدہ اور صفات جمیلہ سے متصف ہے. آئیے اخلاق حسنہ کی تعلیم اس ہستی سے لیتے ہیں جو اخلاق کے معلم تھے. حضرات، وہ آقا جو پہلی وحی کے بعد گھر تشریف لائے، پریشانی کا اظہار کیا تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آقا آپ پریشان نہ ہو، انک لتصل الرحم وتحمل القل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، بے کسوں کے درد کے مداوی، بیواؤں کے ماتھے کا جھومر، پھٹکتی ہوں کے ہادی ہیں. آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اخلاق حسنہ کی تعلیم ان الفاظ و حدیث سے بیان فرمائی، لا تحاسدوا ولا تباغضوا. اور کہیں آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا، اجاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اور کہیں فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام. اور کہیں فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، لوگو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے تو یہاں اخلاق حسنہ کی تعلیم کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. ایک شاعر نے یوں بیان کیا، روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کریں تاکہ دونوں جہانوں میں سرخرور ہو سکے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر.